سیدہ عائشہ رضی اللہ نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے 2 چاند جو ہیں وہ اپنی جھولی میں آتے ہوئے دیکھے، اور وہ اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے والد کے پاس گئیں۔ تو دیکھیے بہرحال والد تو والد ہی ہوتا ہے، لیکن اماں عائشہ کا جو مقام ہے وہ امت کی ماں کا ہے، اس لیے وہ ایک ادب کا رشتہ بھی باپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ بتائیے، تو حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اس پہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خاموش رہے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور ان کو ان کے حجرے میں مدفن کیا گیا، تو حضرت ابو بکر نے آ کے کہا اپنی بیٹی سے، اب انداز دیکھیے کیا نفیس انداز حضرت ابو بکر کا، کہا بیٹی اب تو دوسرے چاند کا انتظار کر۔ ایک چاند تو آپ کی گود میں آ گیا سمجھے، اب دوسرے کا انتظار کر۔ امی عائشہ کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدفن ہے۔ اور اب اس روایت کو ذرا پیچھے لے جائیے، سیدہ خدیجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے خواب میں دیکھا کہ چاند جو ہے وہ آسمان سے ٹوٹا ہے، اور وہ ٹوٹ کے گرا ہے اور ان کے آنگن میں آیا ہے۔ تو آپ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کیا گمان، لوگوں کا کیا گمان ہوتا ہے، اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ فہم بھی کیسا خوبصورت دیتا کہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے جو نکاح ہے، حالانکہ کوئی امید نہیں تھی اس وقت تک، اور ابھی تک کوئی واسطہ کاروبار میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند تھے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ امی خدیجہ کا انتخاب کہ تعبیر بھی کس سے پوچھنی ہے، یہی عمل انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت ورقہ بن نوفل کی، اب وہاں پہ دعا دیکھیے کیسی تھی، کیا کہتے ہیں، اگر میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ بلال بھائی یہ ذکر کر رہے ہیں کس چیز کا، جبکہ لوگ آپ کو نکالیں گے آپ کے اپنے شہر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب آپ ہی کے کنبے اور قبیلے کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، تو رسول اللہ نے کہا میرے ہی کنبے کے قبیلے کے لوگ، کہا ہاں جس کے اوپر ابھی آج تک یہ فرشتہ آیا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، اور میں اگر زندہ ہوں گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ بلال بھائی سب سے پہلی بات یہ تو وحی کی ابتدا عروف ہے، اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن امی خدیجہ کی جو ایک بہت بڑی فضیلت ہے نا، بہت بڑی فضیلت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کمال ہے۔ ماں خدیجہ ایک دن سالن کا ایک برتن اٹھائے ہوئے آ رہی تھی، تو جبریل امین آسمان سے آئے، رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ان کو اللہ کا، جبریل امین کا اور آپ کا سلام پہنچائیے، یعنی تینوں کی طرف سے سلام۔ اور ماں خدیجہ کو صرف یہ نہیں کہا کہ سلام پہنچائیے، اور ساتھ میں ایک جنت میں موتیوں کے ایسے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ شور ہوگا نہ غوغا ہوگا، امن ہوگا اور امان ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے بیان کیا ماں خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کبھی بھی شور و غوغا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے ہیں ان کا سہارا بنی ہے، ان کو پرسہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پرسہ بھیج رہا ہے آسمان کی بلندیوں سے۔ اور امی خدیجہ کی فقاہت کا آپ اندازہ کریں، آپ نے کیا خوبصورت نقطہ نکالا، اور فقاہت جو وہ رسول کے لیے کرتی تھی اللہ وہی ان کو جنت میں، اور فقاہت کا اندازہ کریں جب انہوں نے جواب دیا نا تو اللہ کو سلام کا جواب نہیں دیا، کہا وہ تو سلام ہی ہے، آپ کے اوپر اور جبریل امین کے اوپر سلام ہو۔ اور ماں خدیجہ کا ایک لقب جو طاہر ہے، اس کے حوالے سے بلال بھائی یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ قریش مکہ اور کفار مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ تھے جو بت پرست نہیں تھے۔ بالکل ماں خدیجہ اور حضرت ابو بکر ان دو لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ ایک اور کا بھی ذکر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ۔ کیا بات ہے، زبیر بھائی آپ ساتھ ہیں؟ زبیر بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر بھائی ذکر ہو رہا ہے اماں خدیجہ کا، اور وہ خاتون جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو یقین کیجیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا اس بات کو واضح فرمائیے کہ آپ کی کاروباری زندگی آپ کے والد کے انتقال کے بعد وہ فہم آپ کا کہ آپ نے چند ماہ میں سلیکٹ کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے کاروبار میں شراکت کیسے کروانی ہے، کیسے بھیجنا ہے، اور وہ 3 ماہ کے میں تقریباً 3 ماہ 25 دن کا شاید وقفہ ہے جس میں کہ آپ نے پھر پروپوزل بھی کیا۔ ایک کاروباری فہم سیدہ خدیجہ کا، اور ایک جو دنیاوی فہم ہے جس میں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، جب وہ خوف میں تھے اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ فہم جو پسندی ہے میری ماں سیدہ کی، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات
ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افضل خاتون ہیں، اور آج کے دور میں کسی حکمران کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول ہے، تو حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ جملہ سننا چاہیے کہ وہ دراصل اسلام اور ایمان میں خاتون اول ہے. وہ اسلام اور کیا ایمان بات کی ہے، خاتون سبحان اللہ، اول اچھی ہے. بات کی. اللہ نے ان کو دین اسلام کے اندر اولیت کا مقام بلند عطا فرمایا، اور ان کا ذہن تجارتی یا کاروباری تو تھا، مگر تجارتی اور کاروباری کے ساتھ ساتھ رفاہی تھا، سماجی تھا، فلاحی تھا، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا. جہاں حسن کے اندر، جہاں علم و فہم کے اندر یہ دیگر تمام خواتین کے اندر ممتاز مقام پر تھی، وہاں پر یہ کاروبار کے اعتبار سے، حلال رزق کے اعتبار سے بھی مقام بلند پر تھی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کا جو مقام تھا اور دنیاوی فہم جو تھا، یہ کمال تھا.